سورۃ الشعراء ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر شعراء کا تذکرہ ہے، شعراء کی کچھ صفات کا بیان ہے۔ تو شعراء کے تذکرے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 11 رکوع اور 227 آیات ہیں، اور اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، طا سین میم۔ طا، سین اور میم 3 حروف ہیں۔ ان کا ترجمہ کیا ہے، ان کی تفسیر کیا ہے، ان کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر حضور علیہ السلام کا جو غم تھا امت کے لیے، اس غم کی جو کیفیت تھی اس کا تذکرہ ہے آج کے درس میں۔ لفظوں سے تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جو ایک کیفیت تھی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن انتہا ہے اس کیفیت کے اظہار کی ان الفاظ کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اے میرے محبوب آپ اپنی جان ختم کر دیں گے اس غم کے اندر کہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ کیا اپنی جان کا خاتمہ کر دیں گے؟ یقیناً یہ کیفیت تھی، اتنا غم تھا، غم کی اتنی شدت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانا پڑا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے غم کے اندر اتنے بے چین بے قرار رہتے تھے۔ ہر وقت ایک ہی پریشانی تھی کہ میرے امتی جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے بنیادی چیز ایمان ہے، ایمان لائیں گے تبھی بچیں گے نا جہنم سے، تبھی ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔
تو آپ بار بار لوگوں کے پاس جاتے، مختلف طریقوں سے ان کو سمجھاتے، لیکن جب لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے تو آپ علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے، اور غم کی انتہائی کیفیت جس کے اندر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جان بھی چلی جائے، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کا کام فقط پیغام پہنچانا ہے، آپ انجام کے ذمہ دار نہیں ہو۔ کوئی بندہ اپنی مرضی کے ساتھ اگر جہنم کا راستہ چنتا ہے، جہنم کو پسند کرتا ہے، جہنم میں پہنچ جاتا ہے، آپ کی ذمہ داری کچھ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری فقط ہمارا پیغام پہنچانا تھا۔ جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہاں بھاگ سکتے ہیں، ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنا کام جاری رکھیں اور اتنا زیادہ پریشان نہ ہوں۔ پھر ایک اور بات اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بس میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے، اگر ہم چاہیں تو ان کے اوپر کچھ ایسی نشانی مسلط کر دیں، ایسی کوئی نشانی اتار دیں کہ یہ خود ڈر جائیں اور سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں، پکے مومن بن جائیں، پکے مسلمان بن جائیں۔ ایسا ہم کر سکتے ہیں، سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے، ہماری قدرت میں ہے، لیکن اگر اس طریقے سے ہم کر دیں تو پھر امتحان کس چیز کا ہوگا؟ یہ تو ایسا ہوا کہ زبردستی ہم ان کو کہیں جی پڑھو کلمہ، پڑھو نماز اور تم سچ بولو، زبردستی تو ہے ہی نہیں، جبر والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو اختیار دیا ہے، اپنے اختیار کو استعمال کر کے اگر وہ صراط مستقیم کا انتخاب کرتا ہے، ہدایت کو پسند کرتا ہے، ہدایت کو اپناتا ہے، تو یہ کامیابی ہے۔ زبردستی اگر ہم ان کو چلانا چاہیں تو وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہے تو تمام کے تمام لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ اس اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ نہیں چاہتے تو پھر آپ کیوں یہ چاہتے ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ ہمارے کلام کی آیات پڑھ پڑھ کر ان کو سناتے رہیں، جو ان کے اندر غور و فکر کرے گا، جو حق کو قبول کرے گا، وہ نجات پا جائے گا، اور جس نے جہنم میں جانا ہے اپنی مرضی کے ساتھ تو چلا جائے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تِلْکَ آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنی جان کا خاتمہ کر دیں۔ اس کا لفظی معنی تو یہ ہے باخع نفسک، کہ آپ اپنا گلا گھونٹ کے ختم کر دیں۔ یعنی اللہ کے نبی تو ایسا نہیں کر سکتے، یعنی مقصد یہ ہوا کہ آپ بس جان کو ختم کر کے ہی رہیں گے اگر ایسے رہے۔ تو فرمایا لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنی جان کا خاتمہ کر دیں، اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم من السماء، ہم اتاریں ان پر آسمان سے، آیتن کوئی نشانی، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، پس ہو جائیں گی ان کی گردنیں اس نشانی کے سامنے دبنے والی، جھکنے والی۔ ایک نشانی انہوں نے دیکھ لی تو سارے کے سارے ایسے سیدھے ہو جائیں گے، لیکن پھر امتحان کس چیز کا رہے گا؟ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ فقد کذبوا، پس تحقیق ان لوگوں نے تکذیب کی، جھٹلایا۔ فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، پس عن قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں زمین کی طرف؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے کتنے عمدہ اعلیٰ قسم کے نباتات اگا دیے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، جبکہ ان کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ غالب رحم کرنے والا ہے۔
طاسیم میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور بے شمار ایسی مبارک صورتیں ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، نون صاد قاف۔ اس طریقے سے کافی صورتوں کے شروع کے اندر اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا ترجمہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی کو معلوم نہیں ہے تو اس کا ترجمہ ہے نہیں، یا یہ ایسے زائد ہیں، ان کا کچھ بھی مقصد نہیں ہے۔ بے مقصد تو ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر کوئی لفظ ہو اور پھر وہ ایسے فضول ہو، کیسے ممکن ہے؟ بلکہ اس کی اصل تفسیر تو ہم یہی کرتے ہیں کہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن دوسرے لفظوں میں یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ راز بتلا دیے ہوئے ہوں، لیکن پابندی ہو کہ کسی کو بتانا نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس پر اترا ہے، جو لانے والا ہے، وہ تو جانتے ہوں گے، لیکن ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اس طریقے سے ہے جس طریقے سے ہمارے ہاں عرف عام میں یہ جو دنیاوی ڈگریاں ہیں، دنیاوی جو تعلیم ہے، اس کے اندر کچھ الفاظ ہوتے ہیں، بھئی اس نے بی اے کیا ہوا ہے، اس نے ایم اے کیا ہوا ہے، اس نے ایم فل کیا ہوا ہے، اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ ایسے الفاظ ہیں کہ کوئی بندہ کہے بھی یہ کوئی بات ہے، پی ایچ ڈی پتہ نہیں کیا بلا ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کو پتہ ہے اس کو تو پتہ ہے، جس کو تھوڑا سا پتہ ہے نا تعلیم کے بارے میں، وہ کہتا ہے اچھا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، یہ کون سے مضمون کے اندر اس نے پی ایچ ڈی کی ہے؟ اور یہی پی ایچ ڈی اگر ان پڑھ لوگ ہیں، جیسے دیہاتی لوگ ہیں، ان کو بتاؤ کہ میں پی ایچ ڈی ہوں، تو وہ کہتے ہیں جی وہ کیا بلا ہوتی ہے؟ کوئی 5-6 جماعتیں سکول پڑھا ہے، کہتے میں پی ایچ ڈی ہوں۔ یار اس کو تو چھوڑ، یہ بتا کہ 5-7 یا 10 جماعتیں کو سکول پڑھے کہ نہیں پڑھا؟ ان کی نظر میں 5-10 جماعتیں یہ بڑی چیزیں، اور پی ایچ ڈی کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایم اے، جب کوئی لفظ کہتا ہے جی میں ایم اے پاس ہوں، تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اچھا ماسٹر کیا ہوا ہے، بھی کس چیز کے اندر کیا ہے ماسٹر آپ نے۔ اور یہی لفظ ایم اے، جو ان پڑھ لوگ ان کو بتاؤ کہ میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا کچھ کر رکھا ہے جی، ہمیں تو نہیں پتہ، کیا پتہ نہیں پڑھا لکھا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یعنی کہ لفظ تو وہی ایک ہی ہے، بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، جو ان پڑھ ہیں وہ نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے طاسیم میم، اس کی مراد ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے، جیسے کہ ایم فل کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس نے 16 جماعت پڑھ کے پھر ایک اور کورس کیا ہے، پھر یہ پی ایچ ڈی ہے، اچھا یہ ڈاکٹر ہے۔ تو ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے حروف مقطعات ہیں، ان کے اندر بہت بڑی بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے، یہاں تک کہ بعض اللہ والوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ ساری صورت کا خلاصہ اسی کے اندر بند ہوتا ہے، لیکن ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے، اتنا تو معلوم ہے کہ طا سین میم 3 حروف ہیں، اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ تو ہم جب پڑھتے ہیں طا سین میم، تو 3 حروف ہم نے پڑھ لیے تو 30 نیکیاں مل گئی۔ اس بات پر ایمان ہے کہ یہ لوح محفوظ میں بھی ایسا ہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی اترا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، نیکی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مراد سمجھ آئے یا نہ آئے۔ زیادہ اس کے اندر گھسنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب اللہ نے ایک چیز کو راز رکھا ہے تو اس کو راضی رہنے دے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ قرآن کی تعریف ہے کہ یہ کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ یوں سمجھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے اندر یہ آیت ہے۔ آپ کو امت کا اتنا غم تھا، اتنی تڑپ تھی، ہر وقت امت امت۔ یہی وجہ ہے کہ حشر کے میدان کے اندر بھی جب ہر ایک نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، یہاں تک کہ سب نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، صرف ایک ہستی ہوگی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، تب بھی آپ فرما رہے ہوں گے امتی امتی امتی۔
ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی شان والا نبی عطا فرمایا، جو سب نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں اور محبوب خدا ہیں، فخر الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، مقصود خلائق ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنے زیادہ غمگین دنیا میں تھے اور حشر کے اندر بھی غمگین ہوں گے، اپنا کوئی غم نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کو کیا غم ہے کہ آپ کو سب سے بلند ترین مقام محمود ہے، وہ تمام نبیوں کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا، صرف آقا علیہ السلام کو ملا ہے۔ اچھا آپ کے ازواج مطہرات ہیں، ان کے لیے جنت کی ضمانتیں دے دی گئی۔ آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، جنت کی سرداریاں دے دی گئی۔ آپ کی اولاد، ان کا کوئی دکھ کوئی غم نہیں ہے، ازواج مطہرات کی کوئی غم نہیں ہے۔ پھر جو آپ کے رفقا، آپ کے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت، اپنی رضامندی جو جنت میں جنتیوں کو تمام نعمتوں سے آخر میں ملنے والی ہے، آقا علیہ السلام کے رفقا صحابہ کرام کو دنیا کے اندر دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یعنی کہ اپنے صحابہ کا، اپنے پیاروں کا، اپنے شاگردوں کا بھی غم نہیں ہے۔ تو غم تھا کس کا؟ غم ہمارا تھا، ہمارے سے گناہگاروں کا تھا۔ صحابہ کرام وہ تو جنتی ہیں، اہل بیت جنت کے سردار ہیں، تو آپ کو اپنے گھر کی، اپنے گھرانے کی، اپنے خاندان کی تو فکر تھی ہی نہیں۔ ہمارے یسوع کی فکر تھی کہ بنے گا کیا ان کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ سب کچھ دکھا دیا تھا کہ قیامت کیسے آنی ہے، اس سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے، سب کچھ آقا علیہ السلام نے امت کو بتا دیا۔ قیامت قریب ہوگی تو ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ تب آپ نے فرمایا کہ اس وقت ایمان پر رہنا، جم کے رہنا، استقامت کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہوگا۔ ایسے فتنے ظاہر ہوں گے، صبح ایک شخص مسلمان ہے، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہے، صبح اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا، یعنی اتنا مشکل حالات آئیں گے۔ تو آقا علیہ السلام پریشان اور غمگین ہوتے تھے کہ پتہ نہیں میری امت کا اس وقت بنے گا تو کیا بنے گا۔ اور آپ کے دور کے اندر جو کافر تھے وہ بڑے شدت پسند تھے۔ کیا یہ کم تھا کہ وہ کہتے کہ بس ہم آپ کی بات نہیں مانتے، لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، آپ کو گھر سے بے گھر کیا، ہجرت پر مجبور کیا، جان کے دشمن ہو گئے۔ پھر آقا علیہ السلام گھر چھوڑ کے چلے گئے مدینہ پاک کے اندر، وہاں بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ وہاں پر پھر بدر، احد، حنین، یعنی کہ وہاں پر پھر جنگیں شروع ہو گئی۔ وہ یہاں سے پھر کہتے تھے بھی وہ وہاں تو خوشحال ہیں، وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، انہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کہتے ان کو ختم کرو۔ ختم کرتے کرتے خود ختم تو ہو گئے، لیکن آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ دکھ پہنچائے۔ لیکن جن لوگوں نے پتھر برسائے آپ نے دعائیں دی، جن لوگوں نے دکھ پہنچایا، ہجرت پر مجبور کیا، ان کے حق میں پھر دعائیں، جن لوگوں نے مکہ سے نکالا، جب آپ مکہ میں فاتحانہ شان سے تشریف لاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے، معافی کا دن ہے، سب کو معاف فرما دی۔ آپ کو ایک ہی فکر تھی کہ بس کسی طریقے سے کوئی بندہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے، ہمیشہ کے لیے یہ کامیاب ہو جائے۔ اتنا جذبہ تھا، لگتا تھا کہ اس جذبے کے اندر جان نکل جائے گی۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا جی اتنی پریشانی نہ لیا کرو، زیادہ پریشان ہونے سے کیا ہوتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، اور ہو بھی جاتی، کیونکہ شوگر ویسے تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ انسان جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو براہ راست اس کا معدے پر اثر پڑتا ہے، پھر اس کا جو لبا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ کام چھوڑ دیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو انسولین کی جو مقدار اس کے جسم کو مطلوب چاہیے ہوتی ہے وہ کم زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ شوگر کا مریض بن جاتا ہے۔ تو وہ نہ پریشانی وہ لے، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ کوئی صدمہ لیتا ہے تو فوراً اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا معدہ متاثر ہوتا ہے، یہ ایک بنیاد ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں زیادہ پریشانی نہ لیا کرو، پھر شوگر ہو جائے گی۔ اور کئی بندوں کو شوگر ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں شوگر کیوں ہوئی ہے، کہ آپ کو پتہ تو ہے مجھے کتنی بڑی بڑی پریشانیاں آئی ہیں، یعنی ہر بندہ جانتا ہے نا کہ پریشان ہونے سے شوگر ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان بہت زیادہ پریشانی لے گا تو صدمے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اٹیک بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس بات کی تسلی دی ہے کہ آپ اتنے پریشان نہ ہو کہ اپنی جان ہی ختم کر بیٹھیں، آپ کو کوئی اٹیک ہو جائے، اتنا بڑا صدمہ لے رہے ہو، کوئی بات نہیں ہے، بس آپ نے ابو جہل تک پیغام پہنچا دیا تو آپ بری ذمہ۔
آپ نے جس چیز کافر تک پیغام پہنچا دیا، اسلام قبول کرے گا اس کا نفع ہے، نہیں کرے گا تو ہم نے آپ سے نہیں پوچھنا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، دوزخ کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کتنی بڑی تسلی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم براہ راست انہی سے پوچھیں گے، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تمہیں کس چیز نے سقر میں، دوزخ میں داخل کی ہے؟ وہ خود کہیں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی کہ وہ اپنی برائیاں خود بتائیں گے کہ ہم نے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ سے نہیں پوچھنا، ہم نے، آپ کی ذمہ داری فقط ہمارا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ ان کے لیے فکر مند ضرور ہوں، لیکن اتنا نہیں کہ اپنی جان کو نقصان پہنچا بیٹھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے تو اختیار میں ہے، ہماری قدرت میں ہے، اگر ہم چاہیں تو سب کے سب لوگوں کو ایک دم سے مسلمان کر دیں۔ إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آیَةً، اگر ہم آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، تو ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں گی۔ جس طریقے سے بنی اسرائیل نے از خود ایک قانون کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی قانون ہونا چاہیے جس کے تحت ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ تورات کا معنی ہی قانون ہے۔ اب جب تورات مل گئی، اب ان کی نیت بگڑ گئی، نیت خراب ہو گئی، پھر اعتراضات شروع کر دی۔ اے موسیٰ یہ بتا کہ یہ کون لے کے آیا تھا؟ بتایا بھی جبرائیل لے کے آیا۔ اچھا وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ میکائیل لے کے آتا نا پھر ہم اس کو مان بھی لیتے، جبرائیل لے کے آیا تو بس پھر ہم نہیں مانتے۔ اس قسم کی باتیں جب شروع کی تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے پتہ کیا کیا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو اوپر اٹھا دیا، پہاڑ کو اوپر اٹھا دیا اور ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے تھا جس طریقے سے بادل انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، تو بادل کی طرح پہاڑ ہمارے سر کے اوپر آ گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اب بتاؤ اس کو اپناتے ہو کہ نہیں اپناتے، اب عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اب ڈر کے کہنے لگے کہ بالکل ہم عمل کرتے ہیں۔ اے موسیٰ یہ اللہ تعالیٰ سے بات کر کے اس کو ایک دفعہ نیچے واپس لے کے جائے، ورنہ ہم تو بچیں گے نہیں۔ تو جس طریقے سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا اور وہ ڈر گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب اگر ہم تیری امت کو ڈرانے پہ آ جائیں تو یہ کیوں نہیں ڈریں گے؟ یہ بھی ڈریں گے، لیکن اس ڈر کے ساتھ اگر ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تو دل سے تو نہیں پڑھا، وہ تو ڈر سے پڑھا ہوگا، تو اس کا کیا اعتبار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ تو بالکل مجبور محض بنایا کہ وہ ریموٹ کنٹرول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے تو یہ چلتا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ بس رک جا تو یہ رک جاتا ہے، نہ تو یہ ہے کہ یہ بالکل مجبور ہے، اور نہ اتنا کہ بالکل 100% یہ کھلے اختیار کے ساتھ پھر رہا ہے۔ اختیار بھی ہے اور جبر بھی، دونوں چیزیں ان کے درمیان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ایک پیاری مثال کے سمجھایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک انسان ہے، اس کو کتنا اختیار ہے اور کتنا وہ پابند ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھائی، فرمایا ایک شخص کو کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ، تو اس نے ایک پاؤں اٹھا دیا۔ آنے فرمایا کہ اب دوسرا اٹھاؤ، نے کہ دوسرا کیسے اٹھاؤں؟ وہ پہلے کو رکھا پھر دوسرا اٹھایا، نہیں ایسے نہیں، دونوں کو اٹھاؤ، نے کہا ایسے تو نہیں اٹھا سکتا میں، ایک قدم تو اٹھا سکتا ہوں لیکن بیک وقت دونوں نہیں اٹھا سکتا۔ تو آنے فرمایا کہ بس اسی سے تم سمجھ لو کہ اتنی پابندی بھی نہیں ہے کہ ایک بھی نہ اٹھا سکو، اور اتنے اختیار بھی نہیں ہے کہ دونوں اٹھا سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو، اپنے اختیار کو استعمال کر کے اگر وہ اچھے کام کر لیتا ہے، ہدایت کے راستے کو چن لیتا ہے اور مسلمان بن جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی بندہ اگر کفر پہ مر گیا، بس یہ تقدیر میں جو ایسا لکھا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ من ذالک کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس کو جان بوجھ کر کفر کے اوپر مارا ہے۔ تقدیر میں لکھا کا کیا مقصد ہے؟ جیسے آج کل نا کوئی بندہ اگر خودکشی کر لیتا ہے اور پھر وہاں جا کر لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی مرضی، لکھی جو ایسی تھی بیچارے کی، یہ بیچارہ ہے، یہ بیچارہ تھا، لکھی جو ایسے تھی، باقی اللہ کی مرضی۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک
اللہ نے لکھ دیا تھا کہ خودکشی کرے گا، اس بیچارے کو کرنی پڑ گئی۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، تقدیر کا مقصد یہ نہیں ہے، تقدیر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ہاں واقعی لکھا ہوا تھا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا علم ازل سے ابد تک ہے۔ اللہ کو پہلے ہی پتا ہے کہ اس نے خودکشی کرنی ہے، تب اس نے لکھ دی تھی، یہ نہیں کہ اس نے لکھ دی تھی اس کو کرنی پڑ گئی۔ اس نے کرنی تھی، اللہ کو پتہ تھا اس کے کرتوتوں کا، اس نے پہلے لکھ دیا۔ اللہ سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتا کل ہم کیا کریں گے، ہمیں نہیں پتا، لیکن کل کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا۔ تو جو ہم کریں گے اللہ کو پہلے سے پتا ہے، اس نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ کل ایسے کرے گا۔ یہ اس کے علم کی انتہا ہے، یہ اس کا علم ہے کہ اس کو پہلے پتہ ہے اس نے کل کیا کرنا ہے، اس نے جمعے کے دن کیا کرنا ہے۔ ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ آنے والے جمعے میں ہم کیا کریں گے، لیکن اس کو تو پتہ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس نے لکھ دیا ہمیں کرنا پڑے گا، نہیں، ہم نے کرنا ہے، اس نے اس لیے پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، پھر اختیار دے دیا۔ جس طریقے اللہ فرماتے ہیں کہ اب خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے۔ اب یہ حرام چیز ہے، ایک انسان کو بتا دیا کہ کھانا ہو تو حلال کہو، بکری کہو، گائے کہو، بھینس کہو، اونٹ کہو، یہ حلال ہے، لیکن یہ حرام ہے، کتا خنزیر نہیں کھانا۔ لیکن اس پر یہ پابندی نہیں ہے کوئی بندہ اگر کھانا چاہے تو جی گلے کے اندر سے اس کی بوٹی اترے گی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں پورا پورا کتا چڑھ کر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی خوراک ہے یہ خنزیر، وہ کہتے ہیں بکرا حرام، وہ کہتے ہیں خنزیر حلال ہے ہمارے لیے، بکرے کو دیکھتے نہیں، وہ کہتے ہیں خنزیر ہی کھائیں گے۔ لوگ کھا رہے نہیں کھا رہے؟ کتنا خنزیر کو لوگ یہ پال رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، جتنے عیسائی لوگ ہیں یہ کھاتے ہیں، بکری کتنے اس کو پالتے ہیں کھاتے ہیں۔ تو پابندی تو کوئی نہیں ہے، بس پابندی یہ کہ بتایا ہوا کہ یہ حرام ہے، یہ پابندی نہیں ہے کہ کوئی اس کو کھا ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک مثال ہے اختیار کی، اللہ نے بتا دیا ہے، باقی انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ حلال کے راستے پہ چلتا ہے یا حرام کے راستے پہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اختیار کو صحیح استعمال کرے۔ صحیح استعمال کرے گا، نہ اللہ کا فائدہ ہے نہ اللہ کے رسول کا فائدہ ہے، فائدہ اس کا اپنا ہی ہے۔ اب نماز کا جو حکم ہے، بتائیے کہ ہماری نماز سے اللہ کو ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہماری نماز سے ہمیں ملتا ہے، دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور قبر کے اندر بھی ملے گا اور حشر کے اندر بھی ملے گا اور جنت کے اندر بھی ملے گا، ہمیں ملے گا۔ ہم روزے رکھیں گے، ہم حج کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، صدقات خیرات، ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا صلہ ہمیں ہی ملے گا۔ جب ہے ہمارا فائدہ تو اس نے سستی کس بات کی؟ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ذات نے ہمیں تو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، کائنات کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان، اللہ نے ہمیں مفت کے اندر دے دیے۔ تو اگلا کام تو ہمارے اختیار میں ہے، ہم اپنے اختیار کو صحیح استعمال کریں۔ جب پتہ چل گیا کہ اس کی چاہت کیا ہے اور کس بات پر ناراض ہوتا ہے تو ہم رب کو کیوں ناراض کریں؟ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کریں تاکہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں تو ہمارا رب راضی ہو ہم سے۔ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔